جناب ڈاکٹر ممتاز الحسن باروی صاحب گفتگو فرما رہے تھے حضور غوث اعظم کے علم پر گفتگو آپ کا بنیادی موضوع تھا. مجھے بغیر کسی تفصیل تمہید کے آگے بڑھنا ہے. عالم اسلام کی عظیم یونیورسٹی منہاج القرآن لاہور سے ایک اور زیباکار شخصیت کو دعوت گفتگو دینا ہے. آپ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ منہاج القرآن یونیورسٹی لاہور کے. عرض وطن کے ممتاز اسکالر مکرم و محتشم لائق سر تکریم جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب سے ملتجی ہوں کہ آپ تشریف لائیے اور آج کی اس کانفرنس میں موضوع کی غرض و غایت بیان کیجیے اور روشنی کی ترسیل فرمائیے. جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صدق اللہ العظیم وبلغ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. میں یہاں کی انتظامیہ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں. دلخصوص شاہزادہ صاحب محمد سلیمان قمر حافظ اللہ کہ انہوں نے دعوت دی اور اس مجلس میں مجھے حاضری کا موقع ملا. آج میں نے یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے کرنی ہے کہ یہ تصوف کیا ہوتا ہے. صوفیہ کیا کرتے رہے ہیں, کیا دیتے رہے ہیں, اور آپ کی اور میری ذمہ داری کیا بنتی ہے. یہ قرآن مجید کی روایت میں نے تلاوت کی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اگرچہ آیت دعا ہے لیکن اس کا جواب اولیاء نے ہمیں دنیا میں لے کر دکھایا. دنیا میں وہ بندہ جو کہے دنیا کی ساری نعمتیں مجھے حاصل ہیں, آخرت کی تمام بھلائیوں کی جھلک مجھے دنیا میں حاصل ہے, اور دوزخ کے عذاب سے نجات کی سرٹیفکیٹ میرے پاس ہے, اس بندے کا نام ہوتا ہے ولی اللہ. اب جب اولیاء کی مجلس میں جاتے ہیں کہ آپ کے پاس وہ چیزیں کوئی الگ ہے جو علماء کے پاس نہیں, عوام کے پاس نہیں, کوئی آپ کی سواریاں الگ ہیں, ذرائع الگ ہیں, سورس الگ ہے, تو وہ کہتے نہیں سواریاں سب کے پاس ہیں لیکن ہم نے 4 کام بڑے کیے. علم کامل حاصل کیا, ادھورا نہیں. عمل و تقوی کے کمال تک پہنچے, ادھورے نہیں. اور خلوص نیت وہاں تک لے کر گئے کہ نفس اور شیطان ہمارا کچھ نہ بگاڑ سکا. اگر سادہ جملوں میں کہہ دوں ولی برابر ہے علمی کامل جمع تقوی کامل جمع نفس اور شیطان کی سازش سے آزاد, برابر ہے. وجہ کیا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ہم نے بڑے بڑے علماء سے حدیثیں بھی پڑھی, تفسیریں پڑھی, فقہ پڑھی, لیکن میں نے اپنے باطن میں ہمیشہ پیاس فیل کی, تشنگی فیل کی. جواب نہ پایا
الستو بربکم قالوا بلا کا اقرار کر کے آنے والی دنیا میں روح جو اس جسم میں مقید ہے، وہ روح دنیا میں بیٹھ کر مجھے وہ الوہی وعدہ یاد نہیں کراتا۔ یہ جب نصوص ہمارے سامنے آئی تو ہم علماء سے پوچھتے تھے کہ تمہاری روح بھی جہاں بیٹھ کر وہ بات آپ کو یاد ہے، تو علماء سر جھکا کر خاموش ہوتے تھے۔ جب ہم نے اولیاء کی مجلسوں میں بیٹھنا شروع کیا، ریاضت و مجاہدات کیے، نفس و شیطان سے بچے اور عمل کی اس گہری کسوٹی پر اپنے آپ کو کسا، تو ہر ولی نے کہا ہاں ہمیں وہ بات یاد ہے جو ہم سے اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح ہمیں وعدہ دیا تھا۔ بابا بلے شاہ بھی کہتے رہے، پیر مہر علی شاہ صاحب نے بھی کہا کہ وہ باتیں ہمیں یاد ہیں، ہماری یہ روحیں ہمیں یہاں بتاتی ہیں۔ وجہ کیا تھی کہ اولیاء انقلاب ہے، اولیاء تبدیلیاں لائے۔ اولیاء کرتے کہ ہیں، میں آپ کے مثال سے بات سمجھوں۔ ابن عربی کا آج کل بڑا تذکرہ آپ بھی نام سنتے ہیں، بچے بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بیٹھے تھے تو علماء کا ایک وفد سامنے سے گزرا، تو انہوں نے علماء کو آواز دی کہ ذرا میری ایک بات کو سنیں، تو قریب ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ قرآن مجید کی جو آیت ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کا کیا معنی ہے؟ تو سارے کہنے لگے کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ شک کی گنجائش کس حوالے سے نہیں؟ انہوں نے کہا اس حوالے سے اس میں شک کی گنجائش نہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ تو ابن عربی نے کہا کہ یہ اعتراض تو قریش مکہ بھی کر گئے تھے جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے کہا کہ اس جیسی کوئی صورت بنا کے لے آؤ، تو تمہارا بھی ایمان صرف یہاں تک ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو علماء سے جو سنا ہے وہ رٹا لگایا ہوا ہے، یاد کیا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا نانا یہ بڑی غلطی کھا گئے، قرآن مجید اپنی ابتدا کر رہا ہے جب وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، یعنی کوئی صحیح معنی میں طالب قرآن بن جائے، قرآن کی گہرائی میں اترے، قرآن پڑھے، مطالعہ کرے، لیکن اس کے ساتھ وہ ہدی للمتقین پر بھی نگاہ رکھے۔ جب علم کی محنت اور تقوی کی محنت کٹھی ہوگی اور باطن کا ذرا تقوی کے اس پانی کے ساتھ دماغ صاف ہوگا، دل صاف ہوگا، روح صاف ہوگا، اس دن قرآن اپنی حقیقت تمہارے سامنے کھول دے گا اور اس وقت میں قرآن سیدھا اللہ کی طرف لے کر جائے گا، اور اس بات میں کوئی شک نہیں۔ تو اولیاء نے ہمیشہ علم اور تقوی کو ایسا کٹھا کر کے دکھایا ہے کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کشف المعجوب میں ہم ایسی اولیاء کی صحبت میں بھی بیٹھے ہیں جن سے لوگ پوچھتے تھے کہ حضرت صاحب زنا کا خیال آئے کتنا عرصہ گزر گیا ہے، تو وہ کہتے تھے کہ 30 سال گزر گئے ہیں، ہمیں یہ برے خیالات نہیں آتے۔ تصوف کس چیز کا نام ہے؟ آپ اور میں سمجھتے کہ صوفیاء نے صرف اعمال بد سے بچے، صوفیاء نے ہمیشہ خیال بد سے بچنے کی عادت ڈالی۔ جس خیال بد سے منصوبہ بد بنتا ہے اور اس منصوبہ بد سے برے اعمال ظاہر ہوتے ہیں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء جب تکمیل کر کے بابا صاحب کے پاس سے جانے لگے، بابا صاحب نے خلافت نامہ لکھنے کے ساتھ 4 جملے بولے۔ ایک جملہ یہ کہا نظام الدین ہمیشہ خیال بد سے بچنا۔ جس بندے نے خیال بد سے بچنے کی کوشش کی، جس بندے نے بری نیت سے بچنے کی کوشش کی،
برے خیال سے بچنے کی کوشش کی، اس بندے کے دل و دماغ میں تقوی کا بیج بویا جاتا ہے، جس کو آپ اور میں ولایت کہتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر تقوی کے درخت کا پھل ہے۔ جب تقوی اس گہرائی کے ساتھ بویا جاتا ہے، اب جب آپ اور میں کہتے ہیں کہ اس گہرائی کے ساتھ جب تقوی بویا جاتا ہے، ٹائم کتنا لگتا ہے، محنت کتنی لگتی ہے، مجاہدہ کتنا ہوتا ہے، وقت کتنا لگتا ہے، تو وہ حضور غوث پاک کی بھی زندگی پڑھ لیں، داتا صاحب کی زندگی پڑھ لیں، تو یہ بڑی مشکل کے بعد یہ طاقتور درخت بنتا ہے۔ لیکن جب یہ طاقتور درخت بن جائے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اولیاء کو دیتا کیا ہے۔ قرآن و حدیث کے دلائل کو پڑھ لیں تو سادہ لفظوں میں کہوں، وہ ولی جب اللہ سے جو مانگے، اگر کوئی حکمت پیش نظر نہ ہو، اللہ تعالیٰ فوراً عطا کرتا ہے۔ تو یہ محبوبان الہی بنتے ہیں، عاشقان الہی بنتے ہیں، ذاکران الہی بنتے ہیں، زاہد بنتے ہیں، فقراء بنتے ہیں، مقربین بنتے ہیں، عابدین بنتے ہیں۔ یہ پھر ان کے ٹائٹل ہیں، ان کے ٹیسٹ ہیں، ان کے ذائقے ہیں، لیکن ہیں یہ بنیادی طور پر ایک راہ پر سوار۔ اب ذرا ایک مثال سے بات جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ آپ کی اور میری ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اولیاء بہت کچھ دیتے ہیں، اس نسبت کا بڑا فائدہ ہے۔ 11ویں شریف کے فضائل بھی آپ نے سن لیے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ دارالامتحان ہے جس میں آپ اور میں بیٹھے ہیں، یہاں وہب اور کسب ساتھ ساتھ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جید صحابہ تھے، بعض روایات میں ملتا ہے کہ چھوٹے صحابہ نے، صحابہ تو سارے ہی بڑے ہیں، بعد والوں نے پوچھا کہ ہمیں بھی وہ مقام دیا جائے، تو حضور نے فرمایا کہ میری نگاہ عنایت تو سب پر پڑتی ہے، لیکن محنت کرنے والے مختلف ہیں۔ جو محنت سیدنا صدیق اکبر نے کی وہ کسی نے نہ کی، جو حضرت عمر نے کی، جو حضرت عثمان نے کی، جو حضرت علی نے کی، جو 40 کبار صحابہ نے کی، جو غزوہ بدر والوں نے کی، جو صلح حدیبیہ والوں نے کی، تو ان کی محنت بھی تو دیکھو، ان کی مشقت دیکھو، ان کی کوشش دیکھو۔ نگاہ عطا نبی کی اور اللہ کی ہر کسی پر پڑی ہے، لیکن لینے والے، محنت کرنے والے، کوشش کرنے والے، طلب رکھنے والے، جھکنے والے، راتوں کو جاگنے والے، اپنے آپ کو برائیوں سے بچانے والے جتنے بھی ہوں گے، اتنا اللہ و نبی کی خیرات وافر ملے گی۔ یہی نماز تو آپ نے ہے، آپ چاہیں تو نماز پڑھ کے صرف 10 گنا ثواب مل جائے، یہ بھی آپ کی کیپیسٹی میں ہے۔ آپ چاہیں تو اپنی نماز کو اس درجے میں لے جائیں، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز برائی اور بے حیائی کے اندھیر نگری سے آپ کو پکڑ کے نکال دے۔ آپ چاہیں تو نماز پڑھ کر حالت معراج کی لذت اپنے ساتھ لے جائیں۔ اب یہ آپ پر اور مجھ پر منحصر ہے کہ آپ اور میں نماز کس درجے میں پڑھتے ہیں۔ اولیاء ہمیشہ ایسی نمازوں کی طرف، تقوی کی طرف، احتیاط کی طرف اور دین کی حقیقت کی طرف بلاتے رہے، تاکہ لوگ دین میں داخل ہوں، اور دین میں داخل ہونے اور صحیح طور پر عمل پیرا ہونے کا ثمرہ کیا ملتا ہے؟ دنیا میں بھی ساری بھلائیاں ملیں گی، آخرت کی بھی ساری بھلائیاں ملیں گی، اور ولی دنیا میں جاتے ہوئے جس اطمینان کے چہرے کے ساتھ وہ جا رہا ہوتا ہے،
وہ دوزخ سے آزادی کی سرٹیفکیٹ بھی لے کر جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سرکار غوث اعظم کے اس مشرب و طریقے کار کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کا اور میرا یہاں بیٹھنا مقبول و منظور فرمائے، اور یہ جو خانقاہ ہے سلسلہ قادریہ کے تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے مولا کریم کی سے شاد کام فرمائے، اور آپ کی اور میری حاضری اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔